قرآن مجید کا 64واں سورہ سورہ تغابن۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تمہاری صورت کو بھی انتہائی حسین بنایا ہے، اور پھر اسی کی طرف سب کی باز گشت بھی ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کا تم اظہار کرتے ہو یا جنہیں تم چھپاتے ہو، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ کیا تمہارے پاس پہلے کفر اختیار کرنے والوں کی خبر نہیں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا، اور یہ کہہ کر انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تو خدا بھی ان سے بے نیاز ہے، اور وہ قابل تعریف غنی ہے۔ ان کفار کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے، اور یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا، خدا اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ انہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اصحاب جہنم ہیں، اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کا بدترین انجام ہے۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے مگر خدا کی اجازت سے، اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے خدا اس کے دل کی ہدایت کر دیتا ہے، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور تم لوگ خدا کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تمام صاحبان ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے صرف امتحان کا ذریعہ ہے، اور اجر عظیم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور جو اپنے ہی نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے، وہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے دگنا بنا دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، کہ وہ بڑا قدرداں اور برداشت کرنے والا ہے۔ وہ حاضر و غائب کا جاننے والا اور صاحب عزت و حکمت ہے۔